تین چیزیں جشن عید اور میلاد دنیا کے اندر ہر خوشی جو ہے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس خوشی کو حد میں رہ کر کیا جائے. اگر خوشی حد سے بڑھ جائے تو اسلام اس حد سے بڑھ جانے کو پسند نہیں کرتا. بیٹا پیدا ہو خوشی مناؤ مگر حد میں رہ کر. امتحان میں کامیابی ملے خوشی مناؤ لیکن حد میں رہ کر. کوئی عہدہ اور اقتدار ملے تو خوشی مناؤ لیکن حد میں رہ کر, کیونکہ حد سے بڑھ کر خوشی کرنا ان اللہ لا یحب الفارحین. قرآن کہتا ہے اللہ حد سے بڑھ کر خوشی منانے والوں کو پسند نہیں کرتا. مگر اس جرنل اصول سے ایک ایکسپشنل رول کریٹ کرتے ہوئے استثناء کا اصول دیتے ہوئے سورہ یونس کی 11واں پارہ آیت نمبر جو ہے وہ 58 کے اندر فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے میرے محبوب ان کو فرما دو جب تم پر اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو. اور اللہ کا فضل اور رحمت کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑا فضل بھی آمنہ کا لال ہے, سب سے بڑی رحمت بھی آمنہ کا لال ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی. کہا کہ ہر خوشی حد کے اندر رہ کر کرو, لیکن محبوب تو ان کو فرما دے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. جب فضل و رحمت کا پیکر بن کر میرا رسول آ جائے تو پھر اتنی خوشی مناؤ کہ وہ حد سے بڑھ جائے. اگر وہ خوشی بھی صرف حد میں رہے تو بیٹے کی سالگرہ اور محمد کے میلاد میں کیا فرق ہوا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی آپ نے کیک کاٹا, دوستوں کو بلایا, دعوت کی, اور یہ بھی فرمایا ہر خوشی حد میں رہ کر. فرحت کا لفظ عربی زبان میں اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے حد سے بڑھ کر خوشی کرنا, اور یہی جشن ہے. کہا جب آمد مصطفیٰ ہو, ولادت مصطفیٰ ہو, تاجدار کائنات کی آمد ہو, اتنی خوشی مناؤ کہ مشرق والے بھی جان لے خدا کا رسول آیا ہے, مغرب والے بھی جان لے کائنات کا امام آیا. بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم کر کہے کہ کون آیا جب آیا بہارا مسکرا پئیاں, کہ کون آیا جب آیا بہارا مسکرا پئیاں, کھڑے نے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں. ولادت ہوندیاں سونے سجدے وچ سر رکھیا, ولادت ہوندیاں سونے سجدے وچ سر رکھیا, گناہگاراں نوں چین آیا خطاواں مسکرا پئیاں. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. غلام ہے غلام ہے حضور کے غلام ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. ایک عربی شاعر نے کہا ہے, اردو اشعار آپ سنتے ہیں, ایک عربی شاعر نے کہا ہے کہ مل عید الا عید احمد فَإِنَّهُ عید الوجود بِأَرْضِهِ وَسَمَائِهِ. اس نے کہا عید الفطر صرف انسانوں کی عید ہے. بولو صرف انسانوں کی عید ہے. پیچھے سے بولو صرف انسانوں کی عید ہے. عید الاضحیٰ صرف انسانوں کی عید ہے, فرشتوں کی عید نہیں ہے, وہ جنوں کی عید نہیں ہے, وہ نباتات و جمادات کی عید نہیں ہے, صرف انسانوں کی عید ہے. اور انسانوں میں سے بھی عیسائیوں کی عید نہیں ہے, یہودیوں کی عید نہیں ہے, صرف مسلمانوں کی عید ہے. وہ عرب شاعر کہتا ہے کہ مل عید الا عید احمد فإنه عید الوجود بِأَرْضِهِ وَسَمَائِهِ. جو مصطفیٰ کی میلاد عید میلاد ہے, یہ زمین والوں کی بھی عید ہے, آسمان والوں کی بھی. انسان بھی خوشیاں مناتے ہیں کہ ہمارے رسول آئے, جن بھی کہتے ہیں ہمارے بھی تو رسول ہیں. انسان بھی کہتے ہیں کہ ہمارے رسول آئے, آسمان کے ملائکہ بھی کہتے ہیں کہ تمہارے رسول ہیں تو ہمارے بھی تو رسول ہیں. فضائیں بھی کہتی ہیں کہ ہمارے رسول آئے, ہوائیں بھی کہتی ہیں کہ ہمارے رسول آئے, دریا بھی کہتی ہیں کہ ہمارے رسول آئے, کائنات کا ذرہ ذرہ کہتا ہے کہ ہمارے رسول آئے. فرق صرف اتنا ہے کہ پیدائش سے پہلے نبی کہتے رہے, خدا کے پیغمبر
عیسیٰ کی زبان سے اعلان کروایا ان کو فقط خبر نہ دینا کہ نبی آ رہا ہے، مبشران ان کو بشارتیں تھے۔ سبحان اللہ۔ اگر فقط خبر ہوتی ایک نبی آ رہا ہے تو نبی تو ابراہیم بھی تھے، رسول تھے، آئے، اس میں اچنبے کی بات نہیں ہے۔ نبی تو اور رسول تو موسیٰ بھی تھے، آئے چلے گئے، نبی تو یحییٰ بھی تھے، آئے اور چلے گئے، نبی تو زکریا بھی تھے، آئے اور چلے گئے، نبی تو سلیمان بھی تھے، آئے اور چلے گئے۔ فرمایا ان کو فقط خبر نہ دینا کہ ایک نبی آ رہا ہے۔ اگر فقط خبر ہوتی تو قرآن کے لفظ ہوتے، سورہ صف کی آیت نمبر 6 لفظ ہوتے مخبرم برسول، میں اپنے بعد پیچھے آنے والے ایک رسول کی خبر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا خبردار ان کو فقط خبر نہ دینا کہ مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، سونے والوں جاگ اٹھو، میرے بعد فقط رسول نہیں رسولوں کا تاجدار آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ فقط رسول نہیں رسولوں کا امام آ رہا ہے، فقط رسول نہیں رسولوں کا تاجدار اور پیشوا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ خلق سے اولیاء، اعلیٰ حضرت نے کہا خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اب تو یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اب تو یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے۔ تو زلیخا نہ دیکھا ہمارا نبی، تو زلیخا نہ دیکھا ہمارا نبی۔ پیغمبر کہتے رہے سلیمان علیہ السلام پر جو کتاب اتری، سلیمان علیہ السلام پر، that is the part of modern Bible, and that the name of that book which was revealed upon Prophet Suleiman, the sons of Suleiman, the sons of Suleiman، اور ان کو ہم عربی میں غزل الغزلات کہتے ہیں۔ ان پر جو سلیمان علیہ السلام پر کتاب اتری اس کے اندر موجود ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی امتیوں کا مجمع جمع کیا اور تقریر کی، اور اس انداز سے تقریر کرتے ہوئے کہنے لگے عبرانی زبان میں، کہنے لگے کہ میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے جیسے سفید کبوتر دودھ کی نہر میں غسل کر کے کنارے بیٹھتا ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، اس کا سراپا ایسا ہے، اس کا چہرہ ایسا ہے، اس کا چلن ایسا ہے، اس کی گفتار ایسی ہے، اس کا کردار ایسا ہے۔ تقریر کرتے کرتے لوگوں کا تجسس بڑھا کہ وہ محبوب کون ہے۔ حضرت سلیمان نے بات یہاں ختم کی کہ خلا محمدین زہدودی و زہرئی، میرے امتیوں جس نبی کی اور جس محبوب کی ماں تمہیں تعریف سنا رہا ہوں اس کا نام محمد ہے۔ کڈا سونا نا تیرا مدنی من مونے، کڈا سونا نا تیرا مدنی من مونیا، جگ ہویا سونا تیرے نا نال سونا، عظمتاں نہیں سمجھیاں سدائیاں تیرے نا دیا، عظمتاں نہیں سمجھیاں سدائیاں تیرے نا دیا، جگ وچ پہ گیاں دوہائیاں تیرے نا دیا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ حضور کی ولادت سے پہلے نبی کہتے رہے کہ رسول آ رہا ہے، رسول آ رہا ہے، آمینہ کا لال آ رہا ہے، آ رہا ہے۔ وہ دن بھی آیا کہ پورے ہوئے تو رات کے وعدے، حفیظ جلندری نے کہا پھر وہ وقت بھی آیا، وہ دن بھی آیا کہ پورے ہوئے تو رات کے وعدے، رب نے ایفا کر دیے آج میثاق کے وعدے، دل یحییٰ میں ارمان رہ گئے جس کی زیارت کے۔ او مسلمانوں تم پوچھتی ہو کہ میلاد لکھا کہاں ہے، یحییٰ سے پوچھو، کہتے تھے یا اللہ کاش مجھے محمد کی زیارت کروا دے۔ دل یحییٰ میں، حفیظ جلندری نے کہا دل یحییٰ میں ارمان رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پر واز آئے جس کی شان رحمت کے، بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امین بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی، امین بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ تو نبی کہتے رہے کہ آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ آج ہم سنی کہتے ہیں مصطفیٰ آ گئے ہیں، آ گئے ہیں، اور خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ بولو سارے، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمینہ کے لال کے، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں حضور پیدا بھی ہوئے، خوشی مناتے ہو، اس مہینے میں وصال بھی فرمایا، غم کیوں نہیں مناتے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ خوشی مناتے ہو، غم کیوں نہیں مناتے؟ ہم کہتے ہیں خوشی تو اس لیے مناتے ہیں کہ وہ آئے ہیں، غم اس لیے نہیں مناتے کہ وہ گئے تو ہے ہی نہیں۔
सुभान अल्लाह। गए हैं? नहीं। बोलो किसका किसी का अकीदा है वो गए हैं? नहीं। हम जब कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। सारे ऊंचा बोलो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अगर कोई कहे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, मोहम्मद रह जाता है? नहीं। ईमान से खारिज हो गया। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और क़यामत तक रहेंगे। जब वो हैं और क़यामत तक रहेंगे तो फिर हम जाने का गम किसका मनाएं? अल्लाह सुभान अल्लाह। किसके जाने का हम मनाएं? वो हैं और रहेंगे, उनके फक्त आने की खुशी है। और हजूर ने ये दोनों उंगलियां जोड़कर कहा था लोगों आना वस्साअतु कहातैन, जिस तरह ये दो उंगलियां आपस में जुड़ी हुई हैं, दरमियान में कोई फासला नहीं, मेरा जमाना नबूवत और क़यामत इस तरह जुड़े हुए हैं, इस तरह जुड़े हुए हैं। यानी मेरा जमाना नबूवत क़यामत तक रहेगा। बल्कि उलमा ने तो यहाँ तक लिखा कि क़यामत का जो 50,000 साल का दिन होगा वो भी नबूवत मुस्तफ़ा का जमाना होगा। और वो 50,000 साल का दिन भी गुजर जाएगा, उसके बाद का जो जमाना आएगा उन्होंने लिखा वो भी नबूवत मुस्तफ़ा का जमाना होगा। तो अबदी और अज़ली जो नबूवत है मुस्तफ़ा की है, तो फिर जाने का हम किस तरह बना? हजरत आदम अलैहिस्सलाम जुमे को पैदा हुए, हजरत आदम ने जुमे को ही मिसाल फरमाया, मगर इब्ने माजा की हदीस से हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने जुमे को दिन को मेरी उम्मत के लिए ईद बना दिया। तो आदम अलैहिस्सलाम के जाने का भी काम नहीं, हालांकि उस दिन उनका विसाल हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जिस दिन अल्लाह कोई इनाम करता है वो दिन बतौरे ईद मनाया जाता है। और मोहम्मद अरबी की आमद से बड़ा इनाम अल्लाह का क्या हो सकता? उनसे बड़ा कोई इनाम नहीं हो सकता। हत्ता कि अगर कोई काफिर कोई अमल करे, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कहते हैं ये गुलाब देवी अस्पताल, ये मदर टेरेसा का इंस्टीट्यूट, ये फलां नॉन बिलीवर और काफिर ने ये काम किया, तो ये सवाल होता है कि क्या काफिर के किसी अच्छे अमल की वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग का जो अमल है उसका आखिरत में उसको फायदा मिलेगा? कुरान कहता है ला खलाक लहुम फिल आखिरत, आखिरत में उनके लिए कोई हिस्सा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि काफिर है, ईमान नसीब नहीं हुआ। दुनिया में दौलत की शक्ल में, शोहरत की शक्ल में, नामवरी की शक्ल में, लीडरी की शक्ल में अल्लाह रिटर्न दे देता है, मगर ला खलाक लहुम फिल आखिरत। सीरत की किताबों में आता है अब्दुल्ला बिन जदान मक्के का बड़ा रईस था, अगर कोई बीमार होता तो इलाज अब्दुल्ला बिन जदान करवाता, अगर किसी की बच्ची की शादी होती जहेज का सामान को देता, अगर कोई मुसाफिर आता अब्दुल्ला बिन जदान की हवेली में ठहरता, अगर कोई माजूर होता उसकी मदद वो करता। कुफर पर मर गया, हजरत आयशा ने पूछा या रसूलल्लाह अब्दुल्ला बिन जदान ने बड़े नेक काम किए, बड़े अच्छे अमल किए, उसके किसी अमल का उसको फायदा होगा? मेरे नबी ने फरमाया जरा बराबर फायदा नहीं होगा, क्योंकि नेक अमाल की बुनियाद है ईमान। जिसके सीने में ईमान नहीं उसके अमल का आखिरत में कोई फायदा नहीं। मोमिन कलमा पढ़ के खजूर भी सदका देता है, खुदा जन्नत के दरवाजे खोल देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और ईमान नसीब कैसे होता है? ईमान तो इश्क़ रसूल से नसीब होता है। जमीन वालों का राब्ता आसमान से किस में जोड़ा? किसी शख्स ने फरिश्ते जिब्राइल को नहीं देखा, देखा है किसी ने? नहीं। तुसी जो चुपन कुछ नहीं ज़ियारत हुई है लेकिन जिब्राइल किसी शख्स ने देखा नहीं। तो जमीन वालों का जो राब्ता आसमानों से जुड़ा है वो किसने जोड़ा है? वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जोड़ा। तो ईमान